اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ اسلام آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 میں کار سوار باپ بیٹی برساتی نالے میں بہہ گئے، دونوں گاڑی سے مدد کے لیے پکارتے رہے۔ کار سوار باپ بیٹی نے برساتی نالے کے قریب سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی، ریسکیو آپریشن جاری، نالے سے گاڑی کا بمپر مل گیا، باپ بیٹی کا تاحال کچھ پتہ نہ چلا۔ دھمیال کے قریب حیال نالے میں بہہ جانے والے موٹر سائیکل سوار کو ریسکیو کر لیا گیا، تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل۔ راولپنڈی کے نالے میں ڈوبنے والے لڑکے کی لاش سباں دریا سے مل گئی۔ سید پور میں 184 ملی میٹر بارش ریکارڈ، متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ تلہاڑ گاؤں میں بارش سے تباہی، مکان منہدم، کئی مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ خانپور ہزارہ میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، درجنوں دیہات کا خانپور سے زمینی رابطہ منقطع۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں ناڑا مارزئی گڑی کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گیا، درجنوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ کلات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ باجوڑ میں سیلابی ریلے میں ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ بس سے تباہی، اجلاس میں مسافروں اور سیاحوں کی متعدد گاڑیاں زد میں آ گئیں۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر 3 افراد دم توڑ گئے، لاشیں نکال لی گئیں۔ تھک نالہ میں 4 افراد ڈوب گئے، 2 افراد کی لاشیں اور 2 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دیامر میں کلاؤڈ برسٹ سے لودھرا کے رہائشی ڈاکٹر فہد اور ان کی بھابھی جاں بحق، 3 سالہ بچہ بھی سیلابی ریلے میں لاپتہ ہو گیا۔ مدین میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان گر گیا، ملبے تلے دب کر 3 بچے چل بسے، خاتون زخمی۔ سبات میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ کر جاں بحق۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری، سکردو، ہنزا، سور، دیامر، مظفر آباد، وادی نیلم، باغ اور پونچھ میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ 24 گھنٹے میں بارشوں کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ اب تک بارشوں سے 221 اموات، 800 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ شدید موسمی صورتحال، پاک فوج فرنٹ لائن پر، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز۔ شاہراہ بابوسر اور قراقرم میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلاب میں پھنسے سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد کو اشیاء خورونوش فراہم کی گئی، ملبہ ہٹانے اور راستہ کھولنے کا عمل جاری۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن، سکردو روڈ کی بحالی کا کام تیز کر دیا۔ سیاحوں کا ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک آرمی نے فوری طور پر ہمیں ریسکیو کیا، خاتون سیاح کی گفتگو۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ آصف علی زرداری کی متعلقہ اداروں کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا متاثرین کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ شہباز شریف کا کار سوار باپ بیٹی کا سیلابی پانی میں بہہ جانے پر اظہار افسوس، دونوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، کہا متاثرہ شہریوں کو فوری ریلیف پہنچایا جائے، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ دریائے سندھ میں جناب بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق جناب بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,31,659 اور اخراج 3,23,710 کیوسک ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ لیا کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ ضلع لیا کی 20 یونین کاؤنسل سیلابی ریلے سے متاثر، متعدد آبادیاں، ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں اور رابطہ سڑکیں زیر آب۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا۔ میاں والی میں 9 مئی کو احتجاج کے کیس میں ATC سرگودا نے 70 ملزمان کو سزائیں سنا دیں۔ رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا اور دیگر کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا۔ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، کہا عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے کا آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا، میرے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا کا فیصلہ سنایا گیا، تحریری فیصلہ موصول ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی خواہش ہے
اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ سے یہ مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ حکومت پنجاب یہ چاہتی ہے کہ ان 26 اراکین اسمبلی کی معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور انہیں بحال کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ تو میں فوری طور پر جو 26 ارکان سسپینڈ تھے ان کو بحال کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو بحال کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن ارکان ایوان میں آ گئے، حکومتی اراکین نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ ظہیر اقبال چنہ کہتے ہیں اپوزیشن کی بحالی پر اچھا پیغام جائے گا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا اسمبلی میں اپوزیشن کے بغیر رونق نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن خوش اسلوبی سے ہوئے، ایک نام بھی بانی پی ٹی آئی کے مشاورت کے بغیر نہیں دیا۔ 9 مئی کو پریس کانفرنسز کرنے والوں کو ٹکٹیں نہیں دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا بانی سے بچوں کی بات نہیں کروائی جا رہی، احتجاج کو بانی پی ٹی آئی خود لیڈ کریں گے، اب مذاکرات کا وقت گزر گیا۔ اسلام آباد میں لاہور طرز پر ایلیٹ ٹریننگ اسکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میرے دور میں میرٹ پر پولیس افسران اور جوان بھرتی ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دن رات محنت کر رہے ہیں، قوم کی امیدوں پر ضرور پورا اتریں گے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تمام ادارے شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، فائرنگ رینج اور ہاسٹل کی تعمیر کے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد سیف سٹی کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ، پولیس اسٹیشن آن ویلز منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کی سیف سٹی میں کام کرنے والے اہلکاروں سے گفتگو، اہلکاروں کی لگن اور عزم کی تعریف۔ بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں دوہرے قتل کا واقعہ، ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس کے حوالے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اختر شاہ نے پولیس کی استدعا پر ریمانڈ دیا۔ دوہرے قتل کیس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی سمیت دیگر افسران پیش۔ کیس میں گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 134 فلسطینی شہید، 1155 زخمی۔ حماس کے جنگجوؤں کا خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حملہ، 1 صہیونی اہلکار ہلاک، دوسرا زخمی۔ برطانیہ سمیت 28 ممالک کی امداد کے منتظر، فلسطینیوں پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مشترکہ بیان میں کہا اسرائیل امداد کی فراہمی کے بہانے انسانی قتل و غارت میں مصروف ہے۔ حماس کا عالمی سطح پر غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم۔ اگر ضرورت ہوئی تو ایران پر بار بار حملے کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، کہا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہہ رہے ہیں جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں نے بھی پہلے یہی کہا تھا، ایران کا امریکی بمباری سے جوہری تنصیبات کو سنگین اور شدید نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا شدید نقصان کے باعث جوہری پروگرام کو عارضی طور پر روک دیا گیا، ایران اپنے جوہری پروگرام سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔